بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل گیٹ اسلام۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر قرآن مجید کو کیسے ہم بالکل آسان طریقے سے یاد کریں گے۔ دوستوں یقین مانیں، اگر سے آپ کے پاس روزانہ 1.5 آور ٹائم ہے، آپ کے پاس یعنی 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ بآسانی 1.5 سال یا تقریباً 2 سال کے اندر حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ تفسیر کو جانتے ہوئے، صرف رٹا مارنے سے نہیں، تفسیر کو جانتے ہوئے آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں 1.5 سے 2 سال کے بیچ میں۔ ایسا میں طریقہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا قرآن کو حفظ کرنے کا، جس سے آپ بالکل آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں گے، اور انشاءاللہ تھوڑی سی آپ محنت کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد سے آپ انشاءاللہ قرآن کو نہیں بھولیں گے۔ اگر سے بھول بھی جائیں گے بہت آسانی سے، پھر آپ کیچ کر لیں گے، پھر آپ یاد کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستوں آج ہم اس ویڈیو میں اسی بات پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے دوستوں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن کو آسان طریقے سے کیسے یاد کیا جائے، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے، جنہوں نے آلریڈی قرآن کو یاد کیا ہوا ہے اور کسی وجہ سے بھول چکے ہیں، وہ کیسے قرآن کو پھر سے یاد کرنے والے بنے اس نئے طریقے سے، یعنی جو طریقہ میں ابھی بتانے والا ہوں اس طریقے سے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بیان کروں گا۔ دوستوں ہم پوائنٹ وائز جانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے کہ انسان کے اندر جو بھی قرآن کو حفظ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن کو حفظ کرنا ہے، قرآن کو مجھے یاد کرنا ہے، اپنے سینے کے اندر سما لینا ہے قرآن کو۔ تو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو جذبہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو یاد کروں میں، اور اللہ کے نزدیک باعزت یعنی سب سے زیادہ مقرب بننے کی میں کوشش کروں۔ سب سے پہلے انسان کو ارادہ بننا چاہیے اور جنون ہونا چاہیے قرآن کو یاد کرنے کی۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس ارادہ ہے اور جذبہ بھی ہے، اور آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ٹائم بھی ہے، تو آپ قرآن کو یاد کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم جب دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنی ہے۔ نیت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرے، اور قرآن کو یاد کرنے والا جو عظیم الشان عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ اپنی نیت یہ ہونی چاہیے جو کچھ میں یاد کر رہا ہوں، جو کچھ میں مشقت اٹھا رہا ہوں، جو کچھ میں محنت کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ ایسا بندہ اپنی نیت کو درست کر لے، کیونکہ جو نیت کا بیس ہوتا ہے مینلی، جب ہم نیت کرتے ہیں کوئی بھی نیک عمل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں دے دیتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ نیت کیا کسی نیک عمل کو کرنے کے لیے اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیت کی وجہ سے اس نیک عمل کو کرنے کا ثواب اس کو دے دیتے ہیں۔ اسی صورت میں ہم قرآن کو یاد کرنے میں بھی دیکھیں گے، جب ہم نیت کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے پہل کریں گے اور کسی وجہ سے ہم پورا نہیں کر پائے اور موت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کرام کے صفوں میں سے ہمیں اٹھائیں گے۔ تو اسلام میں سب چیز جو ہے نیت پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمارا نیت جیسے ہوگا ہمیں اجر ایسا ملے گا، تو اسی وجہ سے ہماری نیت پہلے درست کرنی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہمیں بنانی ہے۔ اور دوسری بات ہم اس کے اندر دیکھیں گے، دوسرا پوائنٹ ہوگا سب سے بڑا محنت۔ پہلے آپ نے نیت کر لی، دوسرا آپ کو کرنا ہے محنت۔ یعنی اس کے اندر جو ہے قرآن ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس کو ہم 1.5 یا 2 سال تک کنٹینیو کریں گے۔ اس وجہ سے ہمیں ایک کنٹینیوس محنت کرنی پڑتی ہے اس کے اندر، تاکہ ہم حافظ قرآن بن سکے۔ اس لیے حافظ قرآن بننے کے لیے جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ نمبر 2 پوائنٹ ہوگا۔ پہلی نیت ہوگی، دوسری محنت۔ اور محنت کے اندر میں شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ آلویز بی موٹیویٹڈ رہے، یعنی موٹیویٹڈ رہے آلویز۔ ڈی موٹیویٹڈ مت ہو جانا، بی موٹیویٹڈ ہو جاؤ، بی ای موٹیویٹڈ، ڈی موٹیویٹ مت ہو جانا، کیونکہ انسان کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنس آتی رہتی ہے، زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتی رہتی ہے۔ ہم قرآن کو جب یاد کرنے کے جذبے میں ہم جا رہے ہیں تو اس وقت ہمارا موڈ اچھا ہوگا، بعد میں ہمارا موڈ ہو سکتا ہے ڈاؤن میں آ جائے۔ کبھی ان زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتی رہتے ہیں، ڈاؤن میں آ گیا ہمارا موڈ، ہمارا جو ذہن ہے، تب ہم ڈی موٹیویٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم تھوڑا سا کر کے آگے بڑھتے رہنا ہے اور محنت کرتے رہنا ہے، اور محنت کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ محنت کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1 پوائنٹ نیت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، ریاکاری سے بچے، لوگوں کو دکھاوے سے بچے۔ نمبر 2 پوائنٹ محنت، اور نمبر 3 پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ ایک جیسی قرآن کے اندر حفظ کریں۔ فار ایگزامپل دیکھو ہمارے جو انڈیا پاکستان ادھر جو انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم جب دیکھیں گے تو ہمارے یہاں 2 طرح کے قرآن ملتے ہیں، جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں افغانستان ان علاقوں میں 2 طریقے کے ہمیں پیجز ہمیں قرآن کے مل جائیں گے۔ ایک 15 لائنس کی قرآن ملے گی، ایک 13 لائنس کی قرآن ملے گی، اور جو حفظ والے قرآن ہے وہ 15 لائنس والے قرآن ہے۔ ایک قرآن آپ پک اپ کریں، اسی قرآن کے اندر آپ یاد کریں
पॉइंट आउट करें कहाँ तक खत्म हुआ, कहाँ तक ये हुआ, कहाँ कमज़ोर है, कहाँ आप कवि है, ये सारे पॉइंट आउट करने के लिए ये कुरान को मेंटेन करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, 15 लाइन्स वाले कुरान में कंटिन्यूअसली उसी में याद करें। और जब भी आपके पास वो 15 लाइन्स वाले कुरान जो मुस्तकिल आप याद करते हैं वो कुरान आपके पास ना हो तो मोबाइल में एक इंतज़ाम आप कर ले, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर में और एप्पल स्टोर में, जो भी है उसमें मिल जाएंगे ऐप्स। आपको कुरान के 15 लाइन्स कुरान करके आपको सर्च करना पड़ेगा तो उधर सारे लिस्ट आएंगे। जैसी आपके कुरान दिखती है 15 लाइन्स वाली, ऐसी ही आप डाउनलोड करें ताकि जहां आप सफ़र में हो, बाहर हो, इधर यानी कहीं कुरान आपके पास ना हो, तब भी आप कुरान मजीद को याद कर पाए और याद कर सके और आगे भी बढ़ सके। जो ऑलरेडी याद किया हुआ है उसको भी आप याद करें। तो इससे हमारा तीसरा पॉइंट भी खत्म हुआ। पहला पॉइंट नियत, दूसरा पॉइंट मेहनत, तीसरा पॉइंट एक कुरान को पिकअप करें जो 15 लाइन्स वाली हो। उसके अंदर याद करना आसान होगा क्योंकि हर पेज में वो पूरा मुकम्मल एक फुल स्टॉप मिल जाता है हमें आखिरी में, हर पेज के एंडिंग में एक फुल स्टॉप हमें मिल जाता है। इस वजह से वो मेमोराइज करने के लिए आसान होगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कुरान हिफ्ज करने के तरीके में। कुरान को हिफ्ज करने से पहले आपको तजवीद आना जरूरी है क्योंकि जब आप कुरान को याद कर रहे होंगे उसको सही तरीके से याद करना भी अहम है। जैसे याद करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको सही तरीके से भी याद करना इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा भी आप जेर ज़बर और हरूफ की अदायगी में कोई कमी करेंगे वो हरूफ के और उस सेंटेंस के कंप्लीटली मायने बदल जाते हैं। इस वजह से हमको कुरान नाज़िरा बिल्कुल सही आना चाहिए और तजवीद हमें बिल्कुल सही आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम उसको याद करने में आसान होगा। और जैसे हम याद करेंगे और उसको हम और आसान तरीके से हमारे जहन में बिठा पाएंगे और हमारे सीने में कुरान को ला पाएंगे। तो चौथा पॉइंट ये हुआ, कुरान को याद करने से पहले कुरान का नाजरा और कुरान की तजवीद सही होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि कुरान का तजवीद और कुरान का नाजरा सही हम कहाँ से सीखेंगे? आप फिर से कुरान का तजवीद और नाजरा बेहतर तरीका यूट्यूब से ही सीख सकते हैं। अगर से आपके मोहल्ले में कोई इमाम है आप उनसे भी सीख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर से आप नहीं जा सकते उनके पास तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी कोर्सेस अवेलेबल है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। तजवीद और कुरान का नाजरा ये दो आपका परफेक्ट हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल फिट है कुरान को याद करने के लिए। पहला पॉइंट ये हुआ नीयत करना, दूसरा पॉइंट ये हुआ मेहनत करना, बी पॉजिटिव रहना क्योंकि जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, इसमें नहीं हो गया, बी पॉजिटिव रहना हमेशा। तीसरा जो पॉइंट है ये कुरान को मुंतखब करना 15 लाइन्स वाली, और चौथा पॉइंट ये है कुरान का नाजरा और तजवीद सही होना, दुरुस्त होना। ये 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब नेक्स्ट 5वां पॉइंट ये होगा हमारा कि कुरान को यानी आपने सारा कुछ हो गया आपका, आपने तजवीद और नाजरा सही दुरुस्त कर लिया। अभी आप क्या करेंगे? कुरान को याद करने में पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद करेंगे 30वां पारा, जिसके अंदर छोटी छोटी सूरतें होती हैं, जिसको याद करने से आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपको एक आदत हो जाएगी कुरान को याद करने की और आपको एक इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आप ट्रैक कर पाएंगे कि मेरे 2 सूरे खत्म हो गए, 3 सूरे खत्म हो गए, 4 सूरे, यानी इससे एक मोटिवेशन बढ़ता है, एक साइकोलॉजिकली एक मोटिवेशन बढ़ता है, चलो मैं कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। अगर से आप सूरे बकरा से शुरू करेंगे, सूरे बकरा तो 2.5 पारे तक है, तो आप 2.5 पारे याद करेंगे तब भी आपका एक सूरा होगा। ये तो 2-3 महीने लग जाएंगे स्टार्टिंग में। तो इस वजह से छोटी छोटी सूरतों को हम याद करेंगे, हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 114 सूरतों में से हम तकरीबन 10 सूरे आगे बढ़ गए, 15 सूरे आगे बढ़ गए, तो ऐसी मोटिवेशन हमें मिलती रहेगी। तो 5th पॉइंट ये है छोटी सूरतों को याद करें पहले, यानी 3रा पारा याद करें। अब दोस्तों अब आता है 6th पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे कुरान को कैसे याद किया जाए। ये यूनिक फार्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी अपनी रिसर्च है, मैं खुद इसी तरीके से फॉलो होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस यूनिक फार्मूले को मैं आपको बताने वाला हूँ इस 6th पॉइंट के अंडर में। दोस्तों 6th पॉइंट ये है, अब हम देखेंगे कुरान को कैसे याद किया जाए एक यूनिक वे में, एक बेहतरीन तरीके में, ताकि हम 1.5 साल से 2 साल के बीच में कुरान को याद कर ले और रोजाना 1.5 आवर टाइम दे, बस इससे ज्यादा नहीं। 1.5 आवर टाइम देते हुए हम 1.5-2 साल में कुरान को कैसे याद कर लेंगे। तो यूनिक वे ये है, आपका जो कुरान मेमोराइजेशन प्रोसेस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। ये 3 डिविजन्स इस तरह है। फर्स्ट डिवीजन आके अमख्ता, सेकंड डिवीजन आके सबक पारा, थर्ड डिवीजन आके न्यू सबक, नया सबक। यानी आपकी मेमोराइजेशन प्रोसेस आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा ये है अमख्ता, यानी जो पुराना सबक है, पुराना सबक, यानी आज ने एक सूरत याद किया, कल दूसरी सूरत पे गए आप, परसों तीसरी सूरत पे गए आप, जो पहला सूरत आपने याद किया होगा उसको अमख्ता हम बोलेंगे। और जो सबक पारा है, सबक पारा सेकंड डिवीजन है। सबक पारा हम किसको कहते हैं? जिस पारे में आप किसी भी सूरत को याद कर रहे हैं उसको हम सबक पारा बोलते हैं। और नया सबक, नाम में ही नया सबक है तो आप इजी से जान सकते हैं, जो भी नया सबक हम याद करते हैं उसको हम न्यू सबक बोलेंगे। दोस्तों डिवीजन ऐसा होगा,
فرسٹ آف آل شروع میں آپ نے کیا کیا؟ عما یتساءلون کا سورہ سے شروع کیا. تو اس صورت میں آپ نے کیا کیا؟ یاد کر لیا. ٹھیک ہے، یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یاد کرنے کا طریقہ. ابھی میں صورت کھول لیتا ہوں عما یتساءلون کا، آپ کو میں بتاؤں گا. تو یہ ہے دوستوں سورۃ النبا، عما یتساءلون والا سورہ. ہم اس کے اندر یاد کرنے کے ایک پروسیس میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کو میں یونیک وے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پروسیس، اس کو کیسے کرنا ہے. آپ یاد کریں گے قرآن کو تفسیر کے ساتھ. آپ کو تو پتا ہے 3 ڈویژنس میں نے بول دیا، تو میں فرسٹ ڈویژن پہ بات کر رہا ہوں. امختہ یعنی امختہ تو اسٹارٹنگ میں نہیں رہے گا نا، ایک تو نیو سبق رہے گا اسٹارٹنگ میں. امختہ تو جو سبق آپ نے یاد کیا وہ پرانا ہو جاتا ہے، تو اس کو امختہ ہم بولتے ہیں. تو فرسٹ ہم نیو سبق سے یاد شروع کریں گے. دیکھو قرآن کو یاد کیسے کرنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ تفسیر ڈاؤن لوڈ کریں گے، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تفسیر کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. پہلے تفسیر کا ونڈو کھولیں گے. تفسیر کا ونڈو کھول کے اس طرح رکھیں گے. ٹھیک ہے، رکھ کے سائڈ میں وہ 15 لائنس والی جو قرآن ہے اس کو لے کے سائڈ میں بیٹھ جائیں گے. آپ تفسیر شروع کریں گے. جو میں نے لنک دیا ہے اس میں مختصر تفسیر ہے اور لفظی معنی اس کے اندر بتایا گیا ہے. یاد ہم اس طرح کریں گے. پہلے آپ تفسیر کا عما یتساءلون کا تفسیر سنیں گے. پلے کرو، سنو عما یتساءلون کا تفسیر. بسم اللہ الرحمن تو انہوں نے الرحیم. عما یتساءلون کی تفسیر بتائیے. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عما یتساءلون، کیا بات پوچھتے ہیں یہ لوگ آپس میں، یعنی ایک دوسروں سے یہ لوگ کس بارے میں سوال اور جواب کرتے ہیں. تو اس آڈیو میں انہوں نے عما یتساءلون کا مختصر تفسیر اور لفظی معنی بتایا ہے. تو ہم اب کیا کریں گے؟ ہم نے اس کا تفسیر اور لفظی معنی سمجھ گئے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کو یاد کریں گے. یاد کیسے کریں گے؟ ابھی دیکھیں آپ. فرسٹ آف آل عما یتساءلون، عما یتساءلون کتنی بار یاد کریں گے؟ 10 بار یاد کریں گے. عما یتساءلون، عما یتساءلون، عما یتساءلون، عما یتساءلون. ابھی آپ رک جائے. 5 بار دیکھ کے پڑھنا ہے آپ کو. 5 بار دیکھتے ہوئے، لفظ پر دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا ان الفاظوں کو، تو ذہن کے اندر بٹھا دیتی ہے. جب آپ نے 5 بار دیکھتے ہوئے پڑھا، اب دیکھے بغیر آنکھ بند کر کے انہی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے آپ کو 5 بار پھر یہ کرنا ہے. یعنی 10 بار جو میں نے بولا تھا نا، 5 بار دیکھ کے پڑھنا ہے، 5 بار بغیر دیکھے کے پڑھنا ہے. ابھی آپ بغیر دیکھیں گے پڑھیں گے عما یتساءلون، عما یتساءلون، عما یتساءلون. پورا 5 بار بغیر دیکھے کے آپ پڑھیں گے. ابھی کیا کریں گے؟ پھر میں نے آڈیو پلے کیا دوسری آیت کے لیے. چلو پلے کیا میں نے. عن النبأ العظیم، اس بہت بڑی خبر کے بارے میں. ابھی آپ پاس کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم. 5 بار دیکھ کے پڑھا، 5 بار بغیر دیکھے کے پڑھے. عن النبأ العظیم. ابھی آپ کیا کریں گے؟ ابھی آپ نے کیا کیا؟ ایک تھوڑا سا آپ نے یاد کر لیا، یعنی 5 ورڈس آپ نے یاد کر لیا. 5 ورڈس. ابھی ہم کیا کریں گے؟ جو پہلے آپ نے یاد کیا تھا نا اس کو پھر رٹیں گے. کتنی بار؟ اونلی 1 ٹائم. دیکھیں آپ میں کیا کرتا ہوں. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. دیکھا آپ نے کیسے یاد کیا میں نے؟ فرسٹ آف آل میں نے 10 بار یاد کیا، 5 ٹائمز دیکھتے ہوئے، 5 ٹائمز نہیں دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر میں نے تفسیر سنی، پھر میں نے دوسری آیت یاد کی 5 ٹائم دیکھتے ہوئے، 5 ٹائم بغیر دیکھے کے. پھر میں نے کیا کیا؟ اوپر سے پھر یہاں تک، جہاں تک میں نے یاد کیا وہاں تک پھر میں نے 1 بار ریپیٹ کیا. اب دیکھو تیسری بار میں نے کیا کیا؟ پھر پلے کیا تفسیر. الذی هم فیہ مختلفون، وہ جس میں یہ لوگ باہمی اختلاف رائے رکھتے ہیں. ان لوگوں کے ذہنوں میں آخرت کا جو تصور تھا وہ ہر ایک کا دوسرے سے مختلف تھا. بعضوں نے کہا کہ بھئی آخرت آئے گا نہیں، بعضوں نے کہا کہ بھئی آخرت آئے گا. لیکن جن کی یہ رائے تھی کہ آخرت آئے گا، پھر ان کے درمیان بھی اختلاف تھا کہ اس آخرت میں انسانوں کو ان دنیاوی وجود کے ساتھ زندہ کیا جائے گا اور کھڑا کر دیا جائے گا، یا کہ ان کے روحوں کو وہاں پر حاضر کر دیا جائے گا. تو ان کے آپس میں یہ باہمی اختلافات تھے. لیکن ان باہمی اختلافات رکھنے کے باوجود یہ لوگ
ایک زبان ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. تو پھر میں نے پاس کر دیا. اب ادھر انہوں نے اس آیت کے بارے میں تفسیر کہی ہے. تو یہ اس طرح ہے الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون. 5 بار دیکھ کے 5 بار بغیر دیکھے کے. پھر آپ کیا کریں گے؟ سیم فارمولا، ایک بار اوپر سے پھر نیچے تک آئیں گے. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. سمجھ گیا؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے تفسیر کا آڈیو سٹارٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا کوئی بات نہیں، سیعلمون ہم قریب یہ لوگ جان لیں گے. پھر پاس کیا کلا سیعلمون، کلا سیعلمون، کلا سیعلمون. 5 ٹائمز دیکھ کے 5 ٹائمز بغیر دیکھے کے. اب پھر کیا کریں گے؟ آپ اوپر سے نیچے تک آئیں گے. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون. سمجھ گیا؟ پھر کیا کریں گے؟ آپ نیا آیت کریں گے. سیم تفسیر سنیں گے، پہلے نیا جو آیت ہے وہ یاد کریں گے، پھر اوپر سے لے کے نیچے تک آئیں گے. ابھی آپ بولیں گے اس طریقے تو بہت ٹائم لگے گا، پھر کیسے ہم کریں گے؟ ابھی آپ دیکھیں، میں 15 لائنز کی قرآن میرے سامنے کھولا ہوا ہوں. اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جو یاد کیا تھا عما یتساءلون، اس کو کہاں تک روک کے اوپر سے نیچے تک آنا چاہیے؟ کہاں تک؟ میں آپ کو بولتا ہوں 2 ڈیویژنس کر لے آپ، یعنی ایک پیج میں 2 ڈیویژن کر لے آپ. ٹھیک ہے؟ تو اس 15 لائنز کی قرآن کے اندر آپ کیا کریں گے؟ ایک پیج میں 2 ڈیویژنس کریں گے آپ. یعنی ابھی وجنات الفافا یہاں تک جو ہے ایک ڈیویژن کریں گے، اور دوسرا ڈیویژن ان یوم الفصل کان میقاتا یہاں سے لے کے انہم کانوا لا یرجون حسابا یہاں تک آپ ایک ڈیویژن کریں گے. یعنی ایک جو پیپر ہے، ایک پیج ہے، ایک جو پیج ہے، اس پیج میں آپ کیا کریں گے؟ 2 ڈیویژنس بنائیں گے. یعنی عما یتساءلون کے پاس سے یہاں سے یعنی عما یتساءلون سے لے کر وجنات الفافا تک آپ کیا کریں گے؟ جو میں نے پروسیس بتایا تھا، تفسیر سنیں گے 5 بار دیکھ کے 5 بار بغیر دیکھے کے، 5 بار دیکھ کے بغیر دیکھ کے ختم ہونے کے بعد پھر اوپر سے جو ریپیٹ کرتے ہیں ایک ٹائم، اس کو آپ وجنات الفافا تک لائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب جب آپ وجنات الفافا تک آئیں گے، اس کے بعد پھر آپ یہ یاد کریں گے ان یوم الفصل کان میقاتا. آپ جب یہ یاد کریں گے ان یوم الفصل کان میقاتا، یہاں ہم کیا کریں گے؟ وجنات الفافا جو ہے نا، وہ لائن یاد کریں گے. صرف وجنات الفافا ہے نا، وہ لائن صرف ہم یاد کریں گے، اوپر کی طرف ہم نہیں جائیں گے. ان یوم الفصل کان میقاتا کے اوپر جو لائن ہے وہ جنات الفافا والا لائن، وہ لائن پورا ہم پھر ریپیٹ کریں گے. جو 1 ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں نا وہ ہم اس لائن سے کریں گے. ان یوم الفصل کے پاس نہیں کریں گے. لنخرج به حبا ونباتا یہاں سے ہم ریپیٹ کریں گے. کتنی بار کریں گے ریپیٹ؟ اونلی 2 ٹائمز کریں گے. 2 ٹائم جیسے ختم ہو جائے پھر ان یوم الفصل کان میقاتا کے پاس سے آپ 1 ٹائم ریپیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی میں بتاتا ہوں آپ کو مثال کیسے. ابھی دیکھو جنات الفافا تک میں نے یاد کر لیا، اس کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا کو بھی میں یاد کروں. ان یوم الفصل کان میقاتا میں نے 5 بار دیکھ کے 5 بار بغیر دیکھے کہ میں نے یاد کر لیا. ابھی میں کیا کرتا ہوں؟ اوپر سے آ رہا ہوں. میں اوپر سے یعنی عما یتساءلون کے پاس سے نہیں ہے، لنخرج به حبا ونباتا کے پاس سے میں آ رہا ہوں. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا. سمجھ گیا میں کہاں سے آیا؟ لنخرج کے پاس سے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے؟ پھر میں نے کیا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا اس کو میں نے یاد کر لیا. 5 بار دیکھ کے 5 بار بغیر دیکھے کے میں نے اس آیت کو یاد کر لیا. اب میں کہاں سے آؤں گا؟ پھر وہاں سے آؤں گا، لنخرج کے پاس سے آؤں گا. میں نے بولا 2 ٹائمس آپ کو آنا پڑے گا اوپر سے، تاکہ وہ جو لائن ہے وہ بھی یاد ہو جائے، تاکہ وہ تو کمزور ہوگی نا. عما یتساءلون تو مضبوط ہوگی، یہ لنخرج به حبا ونباتا یہ کمزور ہوگی، اس لیے ہم لنخرج به حبا ونباتا کے پاس سے آنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ پھر میں بولتا ہوں دیکھو لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. دوسری آیت میں یاد کر رہا ہوں میں، وفتحت السماء فكانت ابوابا. 5 بار دیکھ کے 5 بار بغیر دیکھے کہ میں نے یاد کر لیا اس کو. ابھی میں کیا کرتا ہوں؟ لنخرج کے پاس سے نہیں آؤں گا، میں ان یوم الفصل کان میقاتا کے پاس سے آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا 2nd ڈیویژن کا سٹارٹنگ ہے. یہ
تو اس لیے یہ ہمارا مین ریفرنس ہوگا. یعنی اس پیج میں جو یہ پیج دکھ رہا ہے, اس پیج میں آپ کے 2 اسٹارٹنگ پوائنٹس ہیں اینڈ 2 اینڈنگ پوائنٹس ہیں. اوکے, یہ آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ یاد کرنے میں بالکل آسانی ہو جائے. آپ کیا کریں گے, ہاف پارٹ اچھے سے یاد کریں گے, پھر ہاف پارٹ اچھے سے یاد کریں گے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں, ایک دن صرف ہاف پارٹ یاد کریں یا ایک دن میں پورا ہی پیج یاد کریں. آپ کی مرضی ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے ذہن آپ کتنا جلدی پورا کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ کیسا بھی یاد کر سکتے ہیں. تو ادھر سے میں کیا کرتا ہوں, ان یوم الفصل کانا میقاتا کے پاس سے میں آؤں گا. جب میں یہاں سے آؤں گا, ایسے ہی پڑھتا میں انہم کانوا لا یرجون حسابا, یہ سب میں نے پڑھ لیا. یہاں تک میں نے یاد کر لیا, 5 بار دیکھے, 5 بار بغیر دیکھے گئے. پھر اوپر سے ان یوم الفصل کانا میقاتا کے پاس سے, وہاں سے پھر میں نیچے تک آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی سیکنڈ ڈویژن کے سٹارٹنگ سے لے کے سیکنڈ ڈویژن کے اینڈنگ تک میں آ گیا ہوں. ابھی میں کیا کرتا ہوں, عما یتساءلون کا جو پورا پیج ہے, کمپلیٹ پیج, اس کو میں صرف ایک بار کوشش کروں گا میں کہ یار مجھے یاد ہے, یاد نہیں. ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا, ایک بار میں کوشش کروں گا بس. یعنی ضروری نہیں کہ آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے. آپ نے جتنا محنت کیا ہے نا, یاد ہو گیا ہوگا آپ کو. تقریباً 70-75% یاد ہو گیا ہوگا. 25% آپ پھنس رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ کامن ہے, اٹس ناٹ اے بگ ایشو. اوکے, آپ ایک بار کوشش کریں گے. آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, ایک بار آپ کوشش کر لیں. ٹھیک ہے, عما یتساءلون عن النبی العظیم, ایسا پورا ہوا پڑھتے ہیں. انہم کانوا لا یرجون حسابا, لاسٹ تک آپ نے پڑھ لیا. جب آپ نے پڑھ لیا نا, جہاں آپ کو اٹک ہو رہا ہے, ابھی کچھ مت کرو, چھوڑ دو ابھی, خلاص ابھی مت دیکھو, خلاص ہو گیا. آپ نے یاد کر لیا, تھوڑا بیچ میں پھنس رہے آپ. میرے اندازے سے جو اینڈنگ آئے تھے, دیکھو اینڈنگ آئے تھے, اینڈنگ لائنس, وہاں پھنستے آپ. اکثر لوگ وہی پھنستے کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے نا, یاد ہم نے زیادہ نہیں کیا نا, اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کیا, اس لیے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے پارٹ. اس کا مشکل نہیں ہے. ابھی آپ کیا کریں گے, اس کو ادھر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوا فرسٹ ڈویژن. جو میں نے 3 ڈویژن بولا تھا نا, نیو سبق پارا, امختہ, یہ تمہارا ہوا فرسٹ ڈویژن. تو ابھی یہ جو آپ یاد کیا, ابھی کب یاد کریں گے پھر اس کو؟ آپ جس دن قرآن کو, اس پیج کو آپ نے جس دن یاد کیا تھا, اس دن آپ کیا کریں گے, میں بھی آپ نے صبح میں یاد کیا تو دوپہر میں پھر آپ ایک بار دیکھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے, پھر شام میں ایک بار صرف دیکھ لیں گے آپ اس کو. کل کیا کریں گے آپ اس کو, پھر آپ کل کیا کریں گے, عما یتساءلون سے لے کے انہم کانوا لا یرجون حسابا, یہاں تک آپ ایک بار بغیر دیکھے کے پڑھیں گے. جہاں آپ اٹک رہے ہوں گے وہ آپ کل درست کریں گے. یعنی آج ہی درست ہو جانا چاہیے آپ کا. اگر سے آج درست نہیں ہوا تو آپ کل صبح میں لازم اس کو درست کریں گے. پہلی بات یہ ہو گئی. ٹھیک ہے, دوسرے دن آپ نے کیا کیا, دوسرا پیج آپ نے یاد کیا. دوسرا پیج کا سٹارٹنگ ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دوسرے دن یاد کرنے کی کوشش کی. فرسٹ آف آل آپ کیا کریں گے, پہلا والا یاد کریں گے. یعنی پہلے دن آپ نے جو یاد کیا تھا اس کو آپ کل یاد کریں گے. ٹھیک ہے, جو آپ نے یاد کیا پہلے دن, جو آپ نے یاد کیا تھا اس کو دوسرے دن جب یاد کریں گے آپ, اس کو ہم بولتے ہیں سبق پارا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا دوسرا ڈویژن آ گیا. ایک تو نیو سبق ہو گیا, دوسرا سبق پارا. یعنی اس پارے میں جتنا آپ یاد کرتے اندر تک جائیں گے, یہ سارا سبق پارا ہوگا. یعنی سبق جس پارے میں چل رہا ہے, جس پارے میں آپ نیو آیتیں, نیو صورتیں یاد کر رہے ہیں, اس کو ہم سبق پارا بولتے ہیں. اس سبق پارے کا ریپیٹیشن کرنا سبق پارے کا دورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دوسرا ڈویژن ہے ہمارا. سبق پارا آپ کب یاد کرتے ہیں, سبق پارا جیسے آپ نیا سبق یاد کریں گے, نیا سبق یاد کرنے سے پہلے آپ سبق پارا ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہو گیا. سبق پارا کب یاد کریں گے آپ, نیا سبق یاد کرنے سے پہلے سبق پارا آپ یاد کریں گے. اوکے, کلیئر ہو گیا یہاں تک. یعنی سبق پارا اور نیو سبق ساتھ میں چلتے ہیں. تو ابھی آپ نے نیو سبق یاد کر لیا. نیو سبق یاد کرنے کے بعد سبق پارے میں آپ ڈال دیں گے اس کو. اور جو امختہ ہے, جو ہمارا تھرڈ ڈویژن ہے, امختہ بھی سبق پارے کی ہی طرح ہے. یعنی فار ایگزامپل امختہ میں سبق پارے میں تھوڑا ڈفرینس ہے, یہ تقریباً دونوں سیم ہے, لیکن اس کے اندر تھوڑا ڈفرینس ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ڈفرینس ہے. ڈفرینس یہ ہے, سبق پارا وہ پارا ہوتا ہے جس میں آپ کا سبق چل رہا ہے. ابھی فار ایگزامپل آپ نے 4 پارے یاد کر لیا. ٹھیک ہے, 4 پارے یاد کر لیا. ابھی آپ چوتھے پارے میں یاد کر رہے ہیں چند آیتیں. آپ کے جو پچھلے 3 پارے ہیں اس کو ہم امختہ بولتے ہیں. ڈفرینس اتنا ہی ہے. امختہ اور سبق پارے میں ڈفرینس اتنا ہی ہے. جو پچھلے 3 پارے ہیں وہ امختہ کہلائیں گے, اور جو چوتھا پارا آپ کو جو چل رہا ہے اس کو ہم سبق پارا کہیں گے. ابھی آپ بولیں گے امختہ کب یاد کرنا ہے, امختہ آپ دوسرے ٹائمنگس میں یاد کریں, بہتر ہو گیا. جو آپ کو میں نے 1.5 آور جو میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے, 1.5 to 2 آورس تک کا ٹائم رکھ لیا, بہتر اچھے سے آپ یاد کر پائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کیا کریں گے, ½ این آور میں یاد کریں گے. ٹھیک ہے, ½ این آور میں یاد کریں گے. ½ این آور میں سبق پارا یاد کریں گے. سبق پارا جو پرانا سبق ہے اسی پارے میں وہ یاد کریں گے ½ این آور میں. اور دوسری بات, دوسرا ½ این آور ہے
वो हाफ एन आवर एक साथ में मत करो। आप एक साथ में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक साथ में यानी 1.5 घंटा कंटिन्यूस मत बैठो। क्यों, किस लिए, किस वजह से नहीं बैठना है 1.5 घंटा कंटिन्यूसली? क्योंकि एक इंसान अपने जहन पे जोर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक बेहतरीन अंदाजे से डाल सकता है अपने जहन पे जोर। अगर से 1 घंटे के ऊपर भी वो जहन पे जोर डालता जाएगा ना तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए 1 घंटे तक अच्छे से जोर डाल सकता है। अगर से आपको कंटिन्यूस करना है, 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट ले, उसके बाद आप रिपीट कर सकते हैं, उसका मुश्किल नहीं है। लेकिन 1 घंटे के बाद 10 मिनट का वक्फा होना लाजमी है। समझिए आप। तो ये प्रोसेस हो गया आपका सबक पारा, न्यू सबक और अमख्ता, ये 3 डिविजन्स का मैंने आपको सारा तरीका बता दिया। अभी सबक पारे के अंदर एक नुक्ता, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं। अभी देखिए आप, वकद्दबू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, यानी अम्मा यतसाअलून का जो पेज है उसके दूसरा पेज आपने याद कर लिया, ठीक है। दूसरे दिन आपने याद कर लिया, तीसरे दिन आपने याद कर लिया, चौथे दिन आपने याद कर लिया, 5वें दिन आपने याद कर लिया। अभी सबक पारे में आप क्या करेंगे? दूसरे दिन जैसे जाएंगे तो पहले सबक पारा पढ़ना है ना, सबक पारा पढ़ के फिर न्यू सबक पढ़ना है, इसी है ना, मैंने जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले सबक पारा पढ़ना है, बाद में नया सबक याद करना है। अमख्ता तो वो खैर बाद में पढ़ ले आप, या वक्फा 10 मिनट का वक्फा देने के बाद पढ़े, आपकी मर्जी है। उसका अमख्ता का मुश्किल नहीं, अमख्ता जितना याद करेंगे आप उतना आपका पुख्ता होगा कुरान मजीद का जो मेमोराइजेशन है, ठीक है। तो कहाँ तक सबक पारा, कितनी दूर तक हम कंटिन्यूसली याद करें? कंटिन्यूसली हम सबक पारा आधा पारा याद करना है, हाफ पारा। यानी अभी आपने मे बी 10 दिन मेहनत करके आधा पारा आपने सीख लिया, 10 दिन मेहनत करके आधा पारा आपने सीख लिया। तो जो सबक पारा होगा, सबक पारा का जो दौरा होगा, जो हम नया सबक याद करने से पहले जो दौरा करेंगे सबक पारे का, जिस पारे में हमारा सबक चल रहा है, वो आधा पारा रिपीट करें हम डेली, आधा पारा हम रिपीट करेंगे डेली, ठीक है। और आप एक पारे को डिविजन्स में बनाएं, यानी एक जो पारा होता है उसको आप डिविजन्स में बनाएं, क्योंकि एक पारे में 12 पेपर्स होते हैं, 12 पेपर्स एक पारे में होते हैं। आप क्या करेंगे, 12 पेपर्स में 4 करके डिवाइड कर ले, यानी 4 पेपर्स का एक सेक्शन, फिर 4 पेपर्स का एक सेक्शन, फिर 4 पेपर्स का एक सेक्शन, ऐसा आप डिवाइड करते जाए, ठीक है। और फिर 4 आपने 4 पेपर्स आपने डिवाइड किया ना, जो 4 पेपर्स होंगे उसमें भी 2 पेपर्स का एक सेक्शन, यानी 4 पेपर्स में 2 का एक जोड़ी बना ले, यानी 4 पेपर्स में 2 जोड़ी होंगे, ठीक है। और 12 पेपर्स में 4 पेपर करके 3 सेट्स होंगे, और एक सेट में 2 जोड़ी होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कुरान के हर पारे को डिवाइड करना है। अगर से आप ऐसे डिवीजन करेंगे आपको आसानी होगी याद करने में। यानी एक सेक्शन, यानी 3 सेट में जो बोल रहा हूँ, 3 सेट बनाने का, आप क्या करेंगे, एक सेट पे जोर देंगे। एक पारा पूरा कंप्लीट याद करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सेट पे पहले जोर देंगे। एक सेट आपका पक्का पुख्ता हो गया तो दूसरे सेट पे जाएंगे, दूसरा सेट भी पुख्ता हो गया तीसरे सेट पे जाएंगे, तीसरे सेट भी पुख्ता हो गया फर्स्ट सेट से तीसरे सेट तक, यानी 3 सेट्स जो है इसको हम एक बार रिपीट करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल आपके जहन के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और इसके हम एक और बात हम इसके अंदर मिस कर रहे हैं, वो ये है कि हम कुरान को याद कर रहे हैं तफसीर से और लफ्जी तर्जुमे के साथ। इसकी वजह से हमारे पास और एडवांटेज मिल जाता है कि वो आयत किस बारे में क्या बोल रही है, और हमें याद करने में भी आसानी हो सकती है, बहुत आसानी होती है। मैं खुद ऐसी याद करता हूँ, बहुत आसानी होती है माशाल्लाह, कि जब हम तर्जुमा याद कर लेते हैं तो हमें पता होता है कि आगे कौन सी आयत आने वाली है, कौन सा वाक़या आने वाला है, और कुरान याद करने में मज़ा भी आएगा और आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, तफसीर के साथ आप याद करेंगे। तो ये आपका हो गया सारा प्रोसेस कुरान को याद करने का। किसी को भी कोई बात समझ में नहीं आई हो, आप एक बार फिर वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।